دوستوں، مالکن دبئی سیر کے لیے جا رہی تھی، اس لیے صبح سے میری جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی، کامی پتر، میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے، جس طرح بھروسہ میں تجھ پر کر سکتی ہوں کسی گھر کے ملازم پر نہیں کر سکتی۔ میرا نام کامران تھا، لیکن مالکن مجھے پیار سے کامی ہی کہتی تھی۔ میری عمر 24 سال تھی، لیکن میں پچھلے 8 سال سے مالکن کے گھر میں کام کر رہا تھا، اس لیے میری مالکن مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ وہ کسی اور پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ مجھے ہر بات بتاتی اور جب بھی شاپنگ پر جاتی مجھے لازم ساتھ لے کر جاتی۔ ایک دن مالکن مجھ سے کہنے لگی، کامی پتر، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کا بہت خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا کہ جی مالکن، مجھے معلوم ہے۔ حالانکہ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تو اپنے ہی کمرے میں سوئی تھی۔ مالکن کی بیٹی کا نام تحرین تھا، جس کی عمر 14 سال تھی، لیکن وہ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتی تھی۔ وہ تھوڑی سی بے وقوف اور لاڈلی تھی، کیونکہ وہ مالکن کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے سب نے اسے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں نے کہا، جی مالکن، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد جو بات مالکن نے مجھ سے کہی، وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کیسے مجھ سے ایسی بات کر سکتی تھی؟ وہ کہنے لگی، رات کو تم تحریم کے ساتھ ہی سوگے، اسی کے کمرے میں رہو گے۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میرا تو دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا، میں کیسے چھوٹی بیوی کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ آپ کچھ خیال کریں، یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے۔ مگر وہ کہنے لگی، کامی پتر، مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، تم تحریم کے کمرے میں ہی رہو گے اور وہیں سوگے۔ مالکن کی یہ بات مجھے کسی طور پسند نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال میں انہیں بار بار منع بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں تحریم کے کمرے میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ میری مالکن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت تھی اور بہت امیر بھی تھی۔ اس کی بہت ساری زمینیں تھیں اور وہ بہت زیادہ جائیداد کی مالکن تھی، جہاں سے انہیں خوب پیسہ آتا تھا۔ ان کے گھر کا خرچ بہت اچھے انداز سے چل رہا تھا اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، جسے انہوں نے بڑے لاڈ ناز سے پالا تھا۔ جب میں مالکن کے گھر میں کام کرنے آیا تو اس وقت ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ ان کے شوہر نے تو مالکن کو ہاتھوں کا چھلا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ مالکن سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی محبت کی شادی تھی اور دونوں بہت خوش تھے۔ تحریم کی پیدائش کی چند ماہ بعد مالکن اور مالک کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ مالکن مالک پر بہت شک کرتی تھیں، اسی لیے ان کی اکثر لڑائی رہنے لگی، جو آخرکار ان کی طلاق کی وجہ بنی۔ ان کے جانے کے بعد مالکن دیوانوں جیسی باتیں کرتی تھیں۔ کبھی کہتی کہ وہ ابھی آ جائیں گے، مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتا تھا، کیونکہ ان کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، اس لیے مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب تحریم پیدا ہوئی تو پہلے مالکن بے تحاشا روئیں، لیکن پھر ان کا دل تحریم کے ساتھ لگ گیا۔ مالکن کے والدین نے بہت زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگیں، نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ کہتی تھیں کہ میں ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزار دوں گی۔ مالکن نے پھر واقعی ایسا ہی کیا اور پورا گھر خود سنبھال رکھا تھا۔ تمام ملازمین کی نگرانی وہ خود کرتی تھیں۔ 14 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مالکن کا سب سے زیادہ وفادار اور بااعتماد ملازم میں ہی تھا۔ کاروبار کی دیکھ بھال بھی مالکن نے میرے حوالے کر دی تھی، لیکن میں نے کبھی نمک حرامی نہیں کی۔ ایک ایک پائی کا حساب لا کر انہیں دیتا تھا۔ اس سال مالکن کے والدین اور مالکن دبئی گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ سن کر تحریم بی بی نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہے گی، لیکن اس کے فائنل پیپرز تھے، اس لیے مالکن کہنے لگیں، میں تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں چاہتی، اس لیے تم اگلی بار میرے ساتھ ہی چلی جانا۔
بڑی مشکل سے وہ مانی تھی، لیکن جو کچھ مالکن مجھ سے کہہ رہی تھیں وہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال مالکن سب کچھ سمجھا بجھا کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے صوفے پر بیٹھ کر سکون کا لمبا سانس لیا اور فوراً جین خان کو بلا کر اپنے لیے شاندار چائے بنوائی۔ مالکن کے ہوتے ہوئے میں کبھی صوفے پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج ان کے جاتے ہی میں نوابوں کی طرح صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کی موجودگی میں ہمیشہ اپنے نوکر ہونے کا لحاظ قائم رکھتا تھا، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ مالکن تو چلی گئی ہیں تو چند دن میں بھی ذرا ٹھاٹھ باٹ سے رہ لوں۔ مالکن کے جانے کے بعد چھوٹی بی بی کہنے لگیں، جب تک وہ گھر پر نہیں ہے میں اس گھر کی مالکن ہوں، اس لیے میں جو کہوں گی تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا کر کہا، جی چھوٹی بی بی، بالکل ایسا ہی ہوگا، جیسا آپ حکم دیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ لیکن اندر سے مجھے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میری کبھی بھی مالکن کی بیٹی سے 1-2 منٹ بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھیں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکا تھا۔ چھوٹی مالکن کہتی، وہ کام کرو، جاؤ باورچی خانے سے کھانا لے کر آؤ اور میرے پاس کھڑے ہو کر مسکراؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں باورچی چائے بنا کر لایا۔ باورچی نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ جو چائے میں نے پینی تھی وہ تحریم بڑے مزے سے پی رہی تھی۔ بہرحال پورا دن میرا ادھر ادھر کے کاموں میں گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو تحریم مجھ سے کہنے لگی، کامی تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے نا امی نے کیا کہا تھا؟ تم میرے کمرے میں سوگے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے تحریم کی طرف دیکھا اور کہا، چھوٹی مالکن، مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں اچھی نیند نہیں آتی۔ اگر گھر میں ملازمہ موجود ہے تو آپ اسے اپنے ساتھ سلا لیں۔ لیکن وہ کہنے لگی، امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سوگے تو مطلب تم ہی سوگے۔ چلو شرافت سے ادھر ہمارے کمرے میں قالین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں آ کر قالین پر لیٹ گیا، مگر مجھے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ تحریم اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور اس نے لیمپ بند کر دیا۔ کمرے میں اس وقت مکمل اندھیرا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ صرف 14 سال کی تھی، لیکن میں تو 14 سال کا نہیں تھا۔ مجھے قاری صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی، کہ جہاں ایک مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن کے ذہن میں کیا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ سونے کے لیے کہہ دیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو تحریم بی بی کے ساتھ سلا دیتی۔ کچھ وقت اسی طرح گزرا تو میری ایک نظر بستر پر لیٹی تحریم پر پڑی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وہ سوئی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی، بالکل ننھی سی پری کی طرح۔ اچانک میں نے اپنی نظریں ہٹا لیں اور اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ شیطان مجھ پر حاوی ہوتا، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ تحریم ابھی نیم خواب میں ہی اپنا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تحریم کو اسکول جانا تھا اور آج اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے خاص طور پر کہا تھا کہ تحریم کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے مت بھیجنا۔ اس لیے جب تحریم تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میں بھی ڈرائیور کے ساتھ گیا اور اسے اسکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کہاں سے کتنی آمدنی آئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سب حساب کتاب میری ذمہ داری تھا۔ میں ان کاموں میں کچھ ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ مجھے تحریم کو اسکول سے واپس بھی لانا تھا۔ مالکن کا حکم تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو ڈرائیور بھی اکیلا تحریم کو لینے نہیں جائے گا۔ میں اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ 12 بجے تحریم کی چھٹی ہونی تھی اور 1:30 بج چکا تھا۔ اسی دوران میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے نمبر دیکھا تو وہ مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو وہ مجھ پر برس پڑی۔ کہنے لگی،
مجھے تحریم کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ میرا تو دم ہی نکل گیا، میں واقعی بالکل بھول گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، مالکن میں زمینوں کا حساب لگا رہا تھا۔ مالکن سخت لہجے میں بولی، فوراً جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ میں نے فوراً سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں نے اسے گھور کر کہا، تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن کی چھٹی ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کیوں بتاؤں؟ مالکن تو سب ملازموں کو تمہارے سپرد کر کے گئی ہیں، یہ تمہارا کام ہے کہ ان سب باتوں کا خیال رکھو۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ واقعی مالکن سب کو میری ذمہ لگا کر گئی تھیں، اور اب اگر سب سر چڑھ جائیں تو قصور میرا ہی بنتا تھا۔ ان کے سامنے تو سب سر جھکا کر رکھتے تھے۔ بہرحال میں جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اور جب اسکول پہنچا تو پورا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ صرف تحریم باقی تھی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ ہمیں باتیں سناتی رہی۔ کہنے لگی، امی کو آنے دو، تمہاری ایسی شکایت لگاؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ اس بار قصور میرا ہی تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب ہم گھر پہنچے تو باورچی نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا تھا، اور ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی مکمل نہیں کی تھی، اور وہ بس اپنی خوشیوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ اگر میں کچھ کہتا تو سب کہتے، تم ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر مت چڑھو۔ میں تو مالکن کے بغیر بخلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کرے۔ اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروایا۔ رات کو میں بہت تھک گیا۔ جب میں تحریم کے کمرے میں گیا تو وہ اپنی اونچی آواز میں اسکول کا سبق یاد کر رہی تھی۔ میں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر سو گیا، کیونکہ میں دن بھر سے تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور موجود ہے۔ کسی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی تحریم کے کمرے کے باہر کھڑا ہے اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، لیکن وہاں سے فوراً کوئی کچن کی طرف بھاگا۔ میں کچن کی طرف گیا، لیکن اس وقت کچن بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً لائٹیں جلا دیں تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچن کا ایک پچھلا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ دیکھا تو اس کی چابی بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں فوراً باہر نکلا، لیکن باہر بالکل سناٹا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کون تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا۔ پھر میں کچھ سوچتا رہا اور آخر کار تحریم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ میں چپکے سے قالین پر لیٹ گیا۔ رات کو جیسے ہی کتے بھونکنے لگے، تحریم ڈر گئی اور کہنے لگی، امی یہ کتے مجھے کھا جائیں گے۔ وہ بستر پر اپنا ہاتھ مار رہی تھی۔ شاید وہ نیند میں مالکن کا ہاتھ تلاش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں زمین سے اٹھا اور اپنا ہاتھ تحریم کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ گہری نیند سو گئی۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ وہ کب گہری نیند میں جائے تاکہ میں اپنا ہاتھ واپس لے سکوں۔ جب وہ گہری نیند سو گئی تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ واپس لیا اور دوبارہ قالین پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے تحریم کے کمرے میں ہی سونا شروع کر دیا۔ ایک رات باورچی نے دودھ تیار کیا اور کہنے لگا، تم بھی پی لو، بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے وہ دودھ پی لیا اور رات کو تحریم کے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات واقعی مجھے بڑی گہری نیند آئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بستر خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے ہوئے تھے۔ تحریم تو ابھی تک نہیں جاگتی تھی، اور ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن۔ میں کمرے سے باہر آیا تو تحریم موجود نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میرا دل تو خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ملازمین کو شور مچا کر جگا دیا۔ سب اسے ڈھونڈنے لگی۔
لیکن وہ پوری گھر میں موجود نہیں تھی۔ میرا تو حال یہ تھا کہ سانس بھی نہ نکلے، میرا رنگ ہی اڑ گیا۔ مالکن نے مجھے اس پر بھروسہ کر کے چھوڑا تھا اور میں کیسے رات کی گہری نیند سو گیا۔ پھر میں نے تمام ملازمین سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ باورچی بھی غائب ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو تحریم کے کمرے کے باہر دیکھا تھا جو بھاگتے ہوئے کچن میں گیا تھا۔ شاید وہی باورچی تھا۔ میں نے فوراً مالکن کو فون کیا اور ساری بات انہیں بتا دی۔ مالکن سب کچھ جانتی تھی۔ انہوں نے کہا، تم باورچی کے گھر تک پہنچو، اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ میں بھاگ کر باورچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اور بچے کہنے لگے وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔